کے تو میری رائے میں علماء بھی ذمہ دار ہیں، حکمران تو ذمہ دار ہیں ہی، لیکن عالم اسلام میں اب جب کہ پورے عالم اسلام میں یہ عرب اور ایران اور شام اور عراق اور یمن مختلف مسائل سامنے آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے چاہے ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنی اور اہل تسنن اور اہل تشیع کی جنگ نہیں ہے، بہت سے لوگ اپنے آپ کو یوں کہہ کر تسلی دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے وہ عربوں میں جنگ ہو رہی ہے، عراق شام میں لبنان میں، چاہے وہ ایران اور یمن کا جو ہے وہ سلسلہ ہے، تو آپ عالم اسلام میں اس وقت جہاں بھی دیکھیں گے اغیار کی طرف سے بھی اور نادانوں کی طرف سے بھی جو ملکوں میں اس تقسیم کو بڑھایا جا رہا ہے، سنی غیر سنی تقسیم کو۔ ایک طرف 90% سے زیادہ مسلمان ہیں اہل سنہ والجماعہ، دوسری طرف خاص طور پر اثنا عشریہ، زیدیہ بھی ہیں، اسماعیلیہ بھی ہیں، اثنا عشریہ بھی ہیں، لیکن آپ جتنا غور کریں گے تو اس وقت جتنی تقسیم ہے اور جتنا تصادم ہے اور جتنی خوریزی ہے وہ اہل سنت کے درمیان اور اثنا عشریہ کے درمیان، اور اثنا عشریہ کا مرکز و محور جو ہے وہ ایران ہے، اور اندازہ نہیں ہو رہا بعض اقلیتی مسالک کے علماء کو بھی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور بعض اکثریتی لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ کرنا کیا ہے۔ لہٰذا مختصر میں بہت سے لوگوں کی رائے میں پہلا قدم تو یہ ہے کہ جس طرح ایران نے تعین کیا ہے کہ دین رسمی ایران اسلام مذہب جعفری اثنے عشری است وائی اصل تا الی الابد غیر قابل تغییر است۔ تو جب یہ ایرانی انقلاب آیا ہے 1979 میں، تو جو قانونی اساسی جمہوریہ اسلامی ایران متفق علیہ ان کی شورا مجلس سے سامنے آیا، اس کے پہلے ابتدائی میں درج ہے کہ ایران کا دین اسلام مذہب جعفری اثنے عشری ہے، یعنی اگر کوئی شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، زیدیہ ہے یا اسماعیلیہ ہے یا کیسانیہ ہے یا نور بخشیہ ہے، تو وہ سرکاری دین صرف اثنا عشری ہے۔ تو انہوں نے بنیاد واضح کر دی کہ ہم اسلام کی تعبیر وہ کریں گے جو 12 امامیہ عقیدے کے مطابق ہے، اور اس میں ہم جو فقہ جعفری جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فقہ جعفری ہے اس کے مطابق ہم ملک چلائیں گے۔ اور آگے جو ہے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ جو بنیادی اصول دیے گئے ہیں کہ نظام چلے گا کتاب اللہ و سنت معصومین علیہم السلام پر۔ تو اس میں طے کر دیا کہ کتاب قرآن، اور ظاہر قرآن کی تشریح بھی اثنا عشری تفسیر کے مطابق ہوگی، اور اس کے ساتھ سنت معصومین جو اہل السنہ والجماعہ جو ہے ان کے ہاں حدیث نبوی ہے، اور اس کے سنت میں اگر اس کے تسلسل میں خلفائے راشدین کی یا اقوال صحابہ آتے ہیں تو ان کی ثانوی حیثیت ہے، لیکن وہاں 14 معصوم جو ہیں اثنا عشریہ کے نزدیک، نبی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا اور 12 امام، ان 12 کی سنت کے مطابق، 14 کی سنت کے مطابق، اور یہ سب معصومین ہیں اہل السنہ کے نزدیک، انبیاء کے بعد کوئی نہ منسوس من اللہ ہے، نہ معصوم عن الخطا ہے، نہ مفترض الطاعہ ہے، نہ افضل من الانبیاء ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ سنت صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی بلکہ ان کے ساتھ سنت معصومین ہوگی۔ تو جس طرح ایران نے دین اسلام کی تشریح جعفری اثنا عشری مذہب اور عقیدہ واضح کیا اور سنت معصومین کو بنیاد قرار دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ولایت فقیہ اور باقی چیزیں، تو سنی اکثریت کی ریاستوں میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ سرکاری دین اسلام ہے، یا اگر نہیں بھی لکھا ہوا ہے تو یہ طے کیا جائے کہ اسلام سے مراد سنی اسلام ہے، عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ، اور اس کے بعد یہ طے کیا جائے۔ اور ایرانی دستور میں ایک اچھی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو دیگر لوگ ہیں، دیگر فقہوں کے ماننے والے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور زیدی، ان کے لیے قانون احوال شخصی ہوگا، پرسنل لاء، اور اس کی تشریح بھی دے دی انہوں نے، نکاح، ازدواج، ارث،
وصیت وراثت و دعاوی مربوط بآ، اور اس کے ساتھ تعلیم و تربیت شخصی، تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے کہ شادی وصیت وراثت طلاق اور جو ہر اقلیتی مسلک کو اس کے عقیدے کے مطابق تعلیم کی اجازت، تو انہوں نے واضح کر دیا۔ تو اس کے مطابق ہر سنی اکثریت کے ملک کو اسلام جہاں لکھا ہوا ہے تو لکھا جائے کہ سرکاری دین جو ہے پاکستان میں اور باقی مسلم ممالک میں اسلام ہوگا سنی اسلام، عقیدۃ اہل سنت والجماعت، اور چاروں فقہی مذاہب کو یکساں طور پر مستند مانتے ہوئے، فقہ حنفی مالکی شافعی حنبلی، اور براہ راست اجتہاد کرنے والوں کو، ظاہر ہے اس میں سلفی المذہب بھی اور باقی بھی قرآن و سنت سے براہ راست استنباط کرنے والوں کو بھی، اہل سنت کو بھی یکساں طور پر مستند مانتے ہوئے جو اکثریتی فقہ ہے اس کو قانون عام قرار دیا جائے گا، دو شرطوں کے ساتھ، کہ اگر اس فقہ کے بجائے کسی اور فقہ کا مسئلہ یا کوئی دوسری اجتہادی رائے اقرب الی القرآن و سنہ نظر آئے گی تو اس کو اختیار کیا جا سکے گا، اور اگر اوفق للظروف نظر آئے گی یعنی ہمارے حالات سے زیادہ مطابقت رکھتی ہوگی تو اسے بھی اختیار کیا جا سکے گا۔ تو یہ اگر ہر ملک میں لکھ دیا جائے تو سب حنفی مالکی شافعی حنبلی سلفی یہ فقہی مسائل میں بھی بہت قریب آ جائیں گے، اور اکثر مسائل میں تو پہلے ہی اتفاق ہے اور سب لوگ جانتے۔ تو اس کے نتیجے میں آج بھی جب سوڈان میں اسلام نافذ ہوا تو فقہ مالکی تھی اکثریت کی، لیکن بہت سے معاملات میں انہوں نے فقہ حنفی پہ عمل کیا۔ اسی طرح شیخ عبدالعزیز بن باز جو کہ ان کا بہت بڑا مقام ہے آل شیخ، اور وہ رئیس تھے ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، تو ان سے ہمارے دوست جو ہیں ملے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کی اور ان کی فقہ کی اتنی تعریف کی اور کہا کہ میں ذاتی طور پر اس فقہ حنفی سے کثرت کے ساتھ استفادہ کرتا ہوں۔ تو یہ تو عملی طور پر اسلام جو ہے وہ صحیح شکل میں سامنے آ جائے گا، قرآن و سنت کی بنیاد پر، مذاہب اربعہ کی بنیاد پر، اقرب الی القرآن و سنہ کو اختیار کر کے، اوفق للظروف کو اختیار کر کے، اور اجتہاد اور استنباط کا سلسلہ جو ہے وسیع کر کے، اور اسی سے پھر یہ جو ہے کہ ایام، تو پھر ایام جو ہے اگر کسی ملک میں وہ معاشرتی طور پہ منائے جاتے ہیں جیسے ہمارے یہاں عید میلاد النبی اور عاشورہ، تو پھر یہی ہوگا کہ عید میلاد النبی کے بعد جو ہے اکثریت کے عقیدے کے مطابق ابو بکر صدیق کی وفات 22 جمادی الاخرہ، اور عمر فاروق کی شہادت 1 محرم، اور عثمان غنی کی شہادت 18 ذوالحجہ، اور علی مرتضیٰ کی شہادت 21 رمضان، اور اس کے بعد جو ہے اگر عاشورے میں بھی شہادت حسین 10 محرم کی رخصت دی جائے، چھٹی دی جائے جیسا کہ پہلے تھی، اور 1 تا 10 محرم اتحاد امت کی خاطر ہمارے ملک میں عشرہ فاروق و حسین جو ہے عمر فاروق و حسین مشترکہ طور پر منایا جائے، اور اس سے پہلے جو عشرہ اخیرہ ہے ذوالحجہ کا وہ شہادت عثمان کے عنوان سے منایا جائے، بلکہ بہتر ہے کہ سب علماء اہل سنت مل کر اور جو غیر سنی بھی تعاون کرے، تو یہ 18 ذوالحجہ سے محرم کے اختتام تک یہ جو ہے عشرات عمر و فاروق و حسین منائے جائے، اور سیدنا عمر فاروق سے عثمان غنی تک، اور پھر طلحہ زبیر علی حسین پورا جو ہے معلومات دی جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ غیر ضروری جلوس نہ نکالے جائیں۔ یہ جو طریقہ ہم نے بنایا میلاد النبی یا وفات النبی واجب الاحترام ہے، اور ہمیں مل کر جو ہے اگر مختلف گروہ مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں تو ہمیں مل کر اس کو منانا چاہیے 12 ربیع الاول کو، اور سب کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ رسول کو خوش کرنے کا طریقہ جو ہے بے شک جلوس بھی نکال لیں سب مل کر ایک وحدت اتحاد کے ساتھ، لیکن اسراف کرنا اور نماز روزے کی پابندی، اس دن بھی نماز کی پابندی نہ کرنا، اور نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل نہ کرنا، اور سیرت کو نہ پڑھنا اور قرآن حدیث کو نہ پڑھنا، تو ان معاملات میں بھی اعتدال لایا جائے، اور مل کر زور اس پہ دیا جائے کہ ایام منانے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلومات دی جائے اور ان کی زندگیوں کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے اور ان پر عمل کرنے کا عہد کیا جائے۔ باقی اگر کوئی اس دن کھانا پکاتا ہے
اور تقسیم کرنا چاہتا ہے اللہ کے نام کا، یا جو بھی عوام کا طریقہ ہے تو وہ عوامی طریقے ہیں، ان سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان طریقوں کو بھی چھیڑے بغیر جب صحیح معلومات آئیں گی تو جو طریقے صحیح نہیں ہیں ان کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی، لیکن معلومات عام کی جائے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ ہر مسلم ملک کو جو سنی اکثریت کا ملک ہے اسے سنی ریاست قرار دیا جائے، مذاہب اربعہ کو یکساں طور پر مستند مانتے ہوئے اکثریتی فقہ کو قانون عام قرار دیا جائے، اور استفادہ تمام فقہوں سے کیا جائے، ڈھانچہ بنیادی ہر ملک میں اکثریت کا ہوگا، اور غیر سنی مسلمان جو ہے ان کے لیے قانون احوال شخصی اور غیر مسلموں کے لیے بھی قانون احوال شخصی، تو اس سے اختلاف بھی ختم ہوگا اور مل جل کر اتحاد امت کو فروغ دینا چاہیے ٹھوس بنیادوں پر، زبانی کلامی یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ